آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے باپ، تو ابتدا ہی سے انسان کی فارمیشن، اس کی تربیت کے اندر دلچسپی رکھتا ہے۔ باغ عدن میں تو چاہتا تھا کہ آدم اور حوا تربیت پائیں۔ ابراہیم کے لیے خداوند تیری خواہش کہ وہ کامل بنے، بنی اسرائیل قوم کے لیے خداوند تو چاہتا تھا کہ وہ بیابان کے اندر اس تربیت کو ریسیو کر پائے، تاکہ غلامی کی اس تمام تر تاریکی سے باہر آ کر وہ آزادی کے ساتھ کنعان یعنی وعدے کی سرزمین میں پہنچے۔ اور خداوند اسی پیٹرن کو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ قائم رکھا، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے شاگرد پیدا کیے اور شاگردوں کو کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان سب باتوں کے لیے جو کلام کی سچائیاں ہیں، اور خداوند تو آج بھی اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ زمین پر لوگ شاگرد بنیں اور اس تربیت کو ریسیو کر پائیں جو ان کے اندر ایمان اور ایمان کی گہرائیوں کو پیدا کرتی ہے، اور اس ایمان کے سبب سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند خدا ان تمام تر سننے والوں کے لیے، خاص طور پہ ان طلباء و طالبات کے لیے جو اس کورس کے سننے کے لیے خداوند خدا تو نے پرووائڈ کیے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں خداوند خدا، اس سارے تعلیمی سلسلے میں خداوند تو اپنے خادم کی مدد کرنا اور بخش دینا، جتنی زندگیاں اس کورس کو، اس کلام کو، اس تعلیمی سلسلے کو سنتی ہیں وہ برکت پائیں۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک حوالہ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ پولس رسول کا خط اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس کے نام، دوسرا خط، اس کے تیسرے باب کی 16ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ 17 آیت، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا ہماری زندگی کے اندر یسوع مسیح ناصری کے پسند کے موافق تربیت کو لائے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع، اس اپرچونٹی کے لیے جو خداوند نے پرووائڈ کی۔ بے شک یہ خداوند کی طرف سے ایک بڑی ڈیزائر میرے دل کے اندر تھی کہ میں خداوند کے کلام کی ان تمام تعلیمات کے لیے جن کے لیے الفا اومیگا بائبل کالج ٹوبا ٹیکسن کے اندر بطور ایک معلم مختلف کورسز کے لیے خدمت کر پاؤں، اور یہی کورسز جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی زندگی تک لے جاؤں۔ خداوند نے آج ہمیں موقع دیا ہے، اور آج سے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک کورس نیو ٹیسٹمنٹ سروے کے تعلق سے جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے۔ آج اس کورس کے انٹروڈکشن کو ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے اس بات پہ غور کریں گے کہ خداوند اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ جو کہ یسوع مسیح ناصری کے لہو کے وسیلہ سے عہد ہم نے ریسیو کیا ہے، اس کے تعلق سے اس سروے کو سیکھ پائیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس سروے کا آغاز کریں، میری آپ سب سے التماس ہے، خاص طور پہ الفا اومیگا بائبل کالج ٹوبا ٹیکسن کے اسٹوڈنٹ سے، کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر اسٹوڈنٹس جو دیگر بائبل کالجز یا سکولز کے اندر
تربیت پا رہے ہیں وہ بھی نوٹیفیکیشن کے لیے ایسا ہی کریں، اور جتنے مسیحی ایماندار اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام کی باتوں کو اور ان تعلیمات کو سیکھیں، ان سے بھی یہی درخواست کروں گا۔ یہ کورس جس کا ہم آغاز کرنے کو ہیں، یہ 2014 سے الفا اومیگا بائبل کالج ٹوبا ٹیکسن کے اندر میں اس کو سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتا رہا ہوں، اور میری یہ آرزو ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو یوٹیوب کے وسیلہ سے بھی سن پائیں۔ اس کورس کے اندر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی ساری کتابیں جو ہیں ان کا سروے کریں گے۔ ڈیٹیل تعلیمات جو ہے وہ ہر کتاب کی نہیں ہوں گی، ہم محض سروے میں سے اس کورس کے دوران گزریں گے، اور جن باتوں کو ہم اس سروے کے اندر سیکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج ان باتوں کا تذکرہ ہو، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اس بات کو جان پائیں کہ ہم کیا کچھ جو ہے وہ اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ اس کورس کو سکھاتے ہوئے ہم ہر ایک کتاب کو جیسے ہی شروع کریں گے تو سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ کیا جائے گا وہ ہے ہر کتاب کا مصنف، کہ کس مصنف نے کون سی کتاب لکھی، اور ہمارے پاس کیا سورسز ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ واقعہ ہی یہ اسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگرچہ کتاب مقدس براہ راست خداوند کا الہام ہے اور خدا پاک روح نے یہ مختلف لوگوں کے وسیلہ سے لکھوائی، لیکن کوئی نہ کوئی لکھنے والا خداوند نے اپنے جلال کے لیے ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو ہے استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس شخص کی شخصی زندگی کے تعلق سے بھی جو ہے وہ کچھ باتیں ضرور پڑھا کریں گے، سنا کریں گے۔ دوسری بات جس کا تذکرہ جو ہے وہ اس کورس کے دوران ہوگا، اس میں اس کتاب کے تعلق سے مختلف اعداد و شمار جو ہے ہم ان کو بھی سیکھا کریں گے، جس میں اس کتاب کے کل ابواب، ان کی آیات، پھر کتنے معجزات ہیں اس کتاب کے اندر، کتنی تماثیل جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ان باتوں کا احاطہ ہم کریں گے۔ تیسری بات جو نیو ٹیسٹمنٹ سروے کو پڑھتے ہوئے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ یہ جو بھی کتاب ہم دیکھیں گے کہ لکھے جانے کی تاریخ کیا تھی اس کتاب کی، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پڑھنے والا قاری اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کب لکھی گئی، اور ان ریسورسز کو جانے کہ کس طرح سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب جو ہے اس سن کے اندر، اس سال کے اندر لکھی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی جو چوتھی بات ہے کہ کس جگہ سے یہ کتاب جو ہے لکھنے والے مصنف نے کس مقام پر رہ کر اس کتاب کو لکھا، یعنی کس جگہ سے یہ کتاب لکھی گئی اور کیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت میں اس مقام پہ موجود تھا۔ پھر پانچویں بات جس کو جو کہ ایک اور اہم بات ہے کہ کن لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اور مصنف کا براہ راست ٹارگٹ کون سے لوگ تھے۔ اگرچہ کتاب مقدس کی یہ باتیں اور یہ کتابیں جو ہے وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں، لیکن لکھنے والوں نے اس دور میں خاص نیشن کو، خاص لوگوں کو، خاص جگہ کے لوگوں کو اس بات کا ٹارگٹ بنایا۔ پھر چھٹی بات جس کو ہم جو ہے سروے کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہے ہر ایک کتاب کے اندر مرکزی آیات۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ لکھنے والا جو ہے اس کی کچھ دلچسپیاں، اس کے کچھ خاص جو ہے وہ ایریاز ہیں جن پہ وہ بات کرنا چاہتا ہے، خاص تعلیمات ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ بنے۔ ہم ان مرکزی آیات پہ بھی غور کریں گے جو کسی بھی کتاب کا اہم حصہ ہوں گی۔ پھر ساتویں بات جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد۔ What is the purpose of any book؟ جو
किताब लिखी गई है उसका क्या ख़ास मकसद है। फिर 8वीं बात जिस पर हम गौर करेंगे वो है उस किताब के अंदर ख़ास अल्फाज पर या ख़ास कॉन्सेप्ट्स पर ज़ोर कि किसी भी मुसन्निफ़ ने किस जो है वो किन अल्फाज पर या किन कॉन्सेप्ट्स पर जो है वो ज़ोर दिया है। 9वीं बात और 9वें स्टेप में जो है वो हम हर किताब का जो है वो सर्वे करेंगे और उस सर्वे के अंदर जो है हम उस किताब की आउटलाइन की जो है वो स्टडी करेंगे और इस तरह से सारी किताब का अहाता होगा। और हर मैसेज के आखिर में हम कुछ सवालात जो है उस पढ़े गए कलाम या उन बातों के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए छोड़ेंगे ताकि इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि जिस किताब के ताल्लुक से उन्होंने उस सर्वे को किया है क्या वो उसको पूरी तरह से जान पाए हैं। सो हम हर एक मैसेज के आखिर पर जो है कुछ सवालात जो है वो आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आप उस सुने गए मैसेज की रोशनी में उन सवालों का जवाब जो है वो देख पाएँ। और ख़ास तौर पे अल्फ़ा ओमेगा बाइबल कॉलेज टोबा टिक्सन के स्टूडेंट्स के लिए इन सवालों की अहमियत ज़्यादा होगी क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसी पैटर्न के जो है वो सवालात जो हैं उनको एग्ज़ाम में आएंगे। सो आज हम इस मैसेज के अंदर या इस पैगाम के अंदर जो है यही बात करना मकसूद थी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम न्यू टेस्टामेंट सर्वे का जो है वो करेंगे। न्यू टेस्टामेंट जो है उसका सर्वे होगा और उस सर्वे के अंदर हम इन बातों का अहाता करेंगे। सो जितने लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं और वो सीखना चाहते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम मुख्तलिफ मैसेजेस के वसीला से जो है न्यू टेस्टामेंट सर्वे करेंगे। आइए खुदावंद की पाक हज़ूरी में एक बार फिर अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। यहोवा पाक खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ एक बार फिर खुदावंद इन सब बातों के लिए जिसकी प्लानिंग हम तेरी हज़ूरी में करते हैं। खुदावंद बेशक तू ही वो तौफीक अता करता है कि हम इन सब कामों को कर पाएँ जो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, जो तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर तेरे कलाम के भेदों मुकाशफात को रखते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो तूने हमें बख्श दी है। बख्श देना तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, वो जो बेहतरीन उस्ताद है हमारी ज़िंदगियों के अंदर मुदाखलत करे ताकि हम पाक रूह की हदायत से ये सब कुछ कर पाएँ और तेरी पाक और कामिल मर्सी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। और बख्श देना जितने इस खुदावंद खुदा वीडियो को सुनते हैं या आने वाले दिनों में इन कोर्सेज़ के ताल्लुक से वीडियोस को सुनते हैं उन सब की ज़िंदगियों के अंदर तेरी बरकत आए, तेरी कुदरत आए, कलाम की गहरी समझ आए और वो कलाम अक़दस की इन बातों को खुदावंद दुरुस्त तौर पे सीख पाएँ। तेरा शुक्र मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।